پروگرام نیوز واچ میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور پروگرام کے اس مرحلے میں ہم بات کریں گے کہ ایک امدادی قافلہ جو کہ غزہ کے لیے روانہ ہوا ہے، اور اس میں 50 ممالک سے زائد کے مندوبین شریک ہیں، اور مختلف رنگ و نسل اور مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے اس میں افراد موجود ہیں۔ اس میں صحافی بھی ہیں، اس میں ظاہر ہے مسلمان، عیسائی اور یہودی رضاکار بھی اس قافلے میں شامل ہیں۔ اس وقت یہ امدادی بیڑا اناطولیہ پر پہنچ چکا ہے، لیکن اسرائیل کی جانب سے اس کے راستے میں رکاوٹیں ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کیونکہ اسرائیل شاید یہ سمجھتا ہے کہ شاید حماس اسے اپنے اس امدادی بیڑے کو شاید اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کر رہی ہے، انسانی مقاصد کے لیے استعمال نہیں کر رہی ہے۔ اس بیڑے میں اور اس کانوائے میں 25 ممالک کے ارکان پارلیمنٹ اور صحافی بھی شامل ہیں۔ 2006 سے غزہ محصور بنا ہوا ہے، غزہ کا علاقہ محصور بنا ہوا ہے، اور امدادی سامان جس میں خوراک شامل ہے، جس میں دوائیں شامل ہیں، یہ قافلہ غزہ کی جانب دواں ہے۔ 2 دن سے یہ اناطولیہ پر موجود ہے۔ اس امدادی بیڑے کا مقصد کیا ہے اور کن کن ممالک کے لوگ اس میں شامل ہیں، اسی پر ہم بات کریں گے۔ اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے اسلام آباد اسٹوڈیوز میں العربیہ ٹیلی ویژن سے تعلق رکھنے والے سینئر صحافی جناب منصور جعفر نے۔ بہت بہت شکریہ منصور جعفر صاحب۔ سب سے پہلے تو ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے گا کہ یہ جو امدادی بیڑا ہے اس کے اخراس و مقاصد کیا ہیں، اور اس میں تو جیسے لگ رہا ہے کہ مسلمان، عیسائی، یہودی رضاکار شامل ہیں، یعنی رنگ و نسل اور مذہب سے بالا تر ہو کر اس میں لوگ شامل ہیں۔ جی یقیناً یہ تمام امتیازات جن کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے، یہ قافلہ جو ہے ان سے مبرہ ہے، اور اس کا بنیادی مقصد غزہ کے محصور عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی اور انہیں وہ بنیادی سہولیات بہم پہنچانا ہے کہ جس سے اسرائیل نے انہیں سن 2006 سے محروم کر رکھا ہے اور ان پر عرصہ حیات تنگ کر رکھا ہے، اور اپنی ملٹری مائٹ جو ہے وہ اس کا اظہار ایک کھلی جنگ کی صورت میں بھی کر چکا ہے، اور اس میں 1500 سے زیادہ فلسطینیوں کو وہ شہید کر چکا ہے۔ اور اس کے بعد سے مسلسل جو ہے غزہ کا محاصرہ جاری ہے، زمینی اس کی سرحدیں جو ہیں وہ بند کر دی گئی ہیں، اور اسی طریقے سے جو کھلا سمندر ہے جو کہ غزہ کی سرحد کے باہر ظاہر ہے اسرائیل کے کنٹرول میں ہے، اسے بھی انہوں نے سیل کر رکھا ہے۔ اور اپنی ضروریات کے لیے فلسطینیوں نے اگر کوئی زیر زمین سرنگیں جو ہیں وہ مصر اور غزہ کی سرحد پر قائم کی تھی، تو ان پر بھی اسرائیل کی بمباری جو ہے وہ آئے روز جاری رہتی ہے۔ اور اب جو ہے مصر کی طرف سے ایک وہاں پہ دیوار بھی تعمیر کی گئی ہے زیر زمین کے، جس کا مقصد یہی ہے کہ جو یہ چیزیں بنیادی ضرورت کی اشیاء جو ہیں فلسطینی غزہ کے اندر لا رہے ہیں اس سے بھی انہیں محروم کر دیا جائے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کی سزا یہ فلسطینیوں کو اپنے اس جمہوری اور آئینی حق کو ایکسرسائز کرنے کی سزا کے طور پر دی جا رہی ہے کہ جس کے تحت انہوں نے سن 2005 میں ہونے والے جو آزاد انتخابات تھے اس میں انہوں نے حماس کو ووٹ دیا، اور حماس کو 75% جو ہے وہاں پہ نشستیں دلوائیں، جس کے نتیجے میں فلسطین کے اندر ان کی حکومت قائم ہوئی۔ اسی حکومت کو ختم کرنے کے لیے اسرائیل نے فلسطین پر ایک جنگ مسلط کی، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ حماس کی حکومت کو یا حماس کے غزہ پر جو ہے کنٹرول کو وہ ختم نہیں کروا سکا۔ صرف اور صرف یہ جو بحری بیڑا ہے اس کا مقصد، اس سے پہلے آنے والے جو قافلے بحری قافلے آتے رہے ان کا بھی یہی مقصد تھا کہ کسی انداز سے فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا جائے اور اسرائیل کے ان مظالم یا ان زیادتیوں کا جو ہے وہ پردہ چاک کیا جا سکے کہ جس کی وجہ سے انہوں نے فلسطینیوں کو جو ہے بھوکے مرنے جو ہے وہ مجبور کر رکھا ہے۔ اچھا منصور صاحب، لیکن اسرائیل یہ کہتا ہے کہ یہ جو امدادی بیڑا روانہ ہوا ہے اس سے جو حماس کی حکومت ہے وہ سیاسی مقاصد زیادہ حاصل کرنا چاہتی ہے اور اس کے انسانی جو مقاصد ہیں وہ کم ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اسرائیل کے اس الزام میں وہی دروغ گوئی شامل ہے جو کہ اس کی ناجائز ریاست کے قیام کے وقت برطانیہ اور امریکہ نے اس وقت رچائی تھی۔ اس لحاظ سے حماس کے جو ہیں وہ سیاسی مقاصد اس پورے بحری بیڑے کے ساتھ میل نہیں کھاتے، کیونکہ یہ بحری بیڑا حماس آرگنائز نہیں کر رہی ہے۔ ایکچولی اس میں چاروں براعظموں سے 6 بین الاقوامی مسلمہ جو NGOs ہیں، جس میں ترکی کی اسلامی حریت حقوق جو ہے وہ، اور اسی طریقے سے یورپی یونین کی کیمپین ٹو اینڈ دی سیج آف غزہ، اور اس کے ساتھ فری غزہ موومنٹ، اور شپ ٹو غزہ فرام گریس، شپ ٹو غزہ فرام سویڈن، یہ NGOs ہیں جو اس پورے کیمپین کو آرگنائز کر رہی ہیں۔ اور اس میں 50 ممالک سے جو مندوبین جو ہیں شامل ہیں، جس میں یہودی بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں۔ اور دلچسپی کی بات یہ ہے کہ اس میں خود اسرائیل کی جو نیشنل ڈیموکریٹک پارٹی ہے ان کی منتخب رکن پارلیمنٹ وہ خود اس میں شریک ہے۔ اسی طریقے سے مصر جو کہ غزہ کا ہمسایہ ملک ہے،
اس کے پارلیمنٹیرین اس کے اندر شریک ہیں. اور دلچسپی کی بات یہ ہے کہ ترکی جس کے خود اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات ہیں انہوں نے اس پوری کیمپین کو آرگنائز کیا ہے. قطر جس کی حکومت خود اسرائیل کے ساتھ ایک ٹریڈ لنک میں موجود بندی ہوئی ہے, ان کی طرف سے ایک باقاعدہ آفیشیل سپورٹ اس بحری بیڑے کو حاصل ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ اسرائیل کا ایک ایسا بے بنیاد الزام ہے کہ جو بے سر و پا ہے اور جس کی کوئی دلیل جو ہے وہ اسرائیل نہیں دے سکتا. یہ صرف اور صرف دنیا کو جو ہے ایک لحاظ سے اپنی شکست جو ہے اس پر پردہ پوشی کے لیے جو ہے اسرائیل اس طریقے کی دروغ گوئی جو ہے اس سے کام لے رہا ہے. اچھا منصور صاحب, یہ اس وقت اسرائیل جو ہے وہ جو آپ ظاہر ہے کہ یہ جو امدادی بیڑا ہے یہ غزہ جانا چاہتا ہے, لیکن اسرائیل اس کے راستے میں رکاوٹ ڈال رہا ہے, وہ اسے غزہ نہیں آنے دے رہا, اس کی اپنی کچھ شرائط ہیں, کچھ متبادل روٹس ہیں. آپ یہ بتائیے کہ ماضی میں کوئی ایسی مثال ملتی ہے کہ اس طرح کا امدادی بیڑا وہاں پہ پہنچا ہو اور پھر اسرائیل کی جانب سے کوئی کارروائی ہو, یعنی ہوئی ہو؟ اب کیا ممکن ہو سکتا ہے, کیا امکانات ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں اس وقت یہ بیڑا جو ہے وہ انطالیہ کے مقام پہ جو ہے وہ لنگر انداز ہے, اور وہاں سے یہ اب پاکستانی وقت کے 2 گھنٹے بعد جو ہے یہ وہاں سے یہ قبرص کے لیے روانہ ہوگا. اور قبرص میں مختلف یورپی ممالک سے آنے والے جو بحری بیڑے ہیں اور جو امدادی سامان کے شپس ہیں وہ اس میں شامل ہوں گے, اور وہاں سے یہ ہائی سی میں ایک مقام پر اکٹھے ہوں گے اور پھر یہ غزہ کی طرف مارچ کریں گے. اور ان کا پروگرام یہ ہے کہ یہ ہفتے کی صبح تقریباً پاکستان کے معیاری وقت کے مطابق 10 اور 12 کے درمیان جو ہے یہ غزہ کے ساحل پر لنگر انداز ہونا چاہتے ہیں. اس سلسلے میں اسرائیل کی طرف سے جتنے بھی آلٹرنیٹ روٹس یا جو تجاویز دی گئی ہیں ان کا مقصد صرف اور صرف اس قافلے کے میں جو شریک ہیں یا اسرائیل کی جو دھمکیاں دی جا رہی ہیں اس کا مقصد صرف اور صرف اس قافلے میں شریک رضاکاروں کے حوصلے پست کرنا ہے اور انہیں مجبور کرنا ہے کہ وہ اپنی اس مہم کو جو ہے وہ ترک کر دیں اور اپنے اپنے گھروں کو واپس چلے جائیں. لیکن آج اسرائیلی وزیر اعظم کے کھلے اعلان کے باوجود قافلہ جو ہے وہ مصمم ارادے کے ساتھ اپنے سفر پر گامزن ہے, اور اس ضمن میں جتنے بھی آلٹرنیٹ اسرائیل پیش کر رہا ہے وہ دراصل اسرائیل کو خود ہی ایکسپوز کر رہے ہیں. کیونکہ اگر اسرائیل نے غزہ کو کوئی شپمنٹ دینی ہوتی, ان کو کوئی امداد فراہم کرنی ہوتی تو وہ فلسطینیوں پر اس طرح عرصہ حیات تنگ نہ کرتا. اچھا یہ منصور صاحب, اسرائیل جو ہے وہ اسرائیل اسقلان اور عریش کے جو ظاہر ہے مسائل ہیں ان کا وہ کہہ رہا ہے کہ وہاں پر آپ ہمیں دے دیں, ہم وہاں پر پہنچا دیں گے. جی یقیناً اگر انہوں نے مصر اتنا سنسیئر ہوتا تو وہ اپنی رفح سرحد بہت پہلے کھول دیتا, انہیں عریش کی بندرگاہ پہ فلسطینیوں کے لیے سامان جو ہے وہ اتروانے کی ضرورت نہ پڑتی. اور اسی طریقے سے اگر اسرائیل اپنی آج اسکلان کی بندرگاہ یا اشدود کی بندرگاہ جو ہے وہاں پہ انہوں نے اس کو لنگر انداز کروانے کی آفر کی ہے, تو پچھلے 3 سال سے جو غزہ کا محاصرہ ہے اس کی کیا جواز فراہم کرے گا اسرائیل؟ یہ صرف وہ جھوٹے بیانات ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ قافلے میں شریک لوگوں کو اپنے راہ سے جو ہے وہ گمراہ کرنا چاہتا ہے اور انہیں اس بات پہ مجبور کرنا چاہتا ہے کہ وہ اس مہم کو ترک کریں. میں سمجھتا ہوں کہ اور اب جو ایک اسرائیل کے وزیر اعظم کی طرف سے کھلا اعلان یہ سامنے آیا ہے کہ اس قافلے کو ہم 30 ناٹیکل مائل جو ہے غزہ سے دور جو ہے ہم اس پر باقاعدہ اٹیک کریں گے. میں سمجھتا ہوں کہ انٹرنیشنل قانون کی روشنی میں یہ ایک کھلی جنگ ہوگی ان تمام ممالک کے خلاف کہ جن کے پرچم اس قافلے میں شریک کشتیوں اور جہازوں پہ لہرا رہے ہوں گے. کیونکہ بین الاقوامی قانون میں ہے کہ ہائی سیز میں اگر کسی شپ پر کسی ملک کا پرچم لگا ہوا اور اس پر اگر کوئی جارح حملہ کرے تو وہ اس ملک پر حملہ شمار ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک میں شریک جتنے بھی رضاکار ہیں ان کی حکومتوں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ڈپلومیٹک چینلز کے ذریعے اور جس انداز سے بھی ہو سکتا ہے وہ اسرائیل پر دباؤ ڈالیں اور اسے مجبور کریں کہ اس قافلے کو پرامن انداز میں جو ہے وہ غزہ کی بندرگاہ پر لنگر انداز ہونے دے, تاکہ یہ جو ہزاروں اور سینکڑوں جو این جی اوز کے نمائندے ہیں اور جو پارلیمنٹیرینز ہیں جو رنگ و نسل سے بالاتر ہو کر فلسطینیوں کے ساتھ صرف اور صرف انسانی بنیادوں پر جو ہے اظہار یکجہتی کرنے آ رہے ہیں انہیں پرامن انداز میں غزہ داخل ہونے دیں. بہت بہت شکریہ. منصور جعفر سینئر صحافی العربیہ ٹی وی سے ہم سے گفتگو کر رہے تھے اور ان کا یہ کہنا تھا کہ اسرائیل کی جانب سے رکاوٹیں ڈالی جا رہی ہیں, لیکن بین الاقوامی جو قانون ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اگر ہائی سیز میں کسی شپ پر کسی ملک کا جھنڈا لہرا رہا ہو اور اس پر حملہ کیا جائے تو یہ اس ملک کے خلاف بھی حملہ تصور کیا جاتا ہے. ان کا کہنا تھا کہ یہ امدادی بیڑا ہے جو غزہ میں 2006 سے محصور فلسطینیوں کے لیے امدادی سامان لے کر جا رہا ہے, اس کے کسی بھی قسم کے سیاسی مقاصد نہیں ہو سکتے.
सकते। वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जिक्र होगा कि अताबाद झील अब खतरनाक मरहले में दाखिल हो गई है। सिर्फ 4 फुट का फासला रह गया है स्पिलवे से, और पानी का अखराज 24 घंटे में हुआ चाहता है। इसका जिक्र होगा एक ब्रेक के बाद।